الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس طرح ان کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی تو یہ ہمیشہ نہیں رہنی، تو صحت کی حالت میں جو نیکی کے کام وہ انسان کر سکتا ہے، بیماریوں کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو صحت کی حالت میں انسان فائدہ اٹھا لے، اور اسی طرح دوسری نعمت فراغت ہے۔ اس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں کہ فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے بعد میں پھر افسوس کرتے ہیں کاش کہ کوئی فائدہ حاصل کر لیتا۔ تو اخروی فائدہ مراد ہے کہ انسان کے پاس وقت ہو، مصروفیت نہ ہو تو انسان نوافل پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، اپنی آخرت کو آباد کر لے۔ سردیوں کا موسم ہے، مشقت والا کام نہیں ہے تو انسان روزے رکھے۔ رات کو تہجد پڑھنا آسان ہے، انسان رات کو عبادت کرے۔ ہماری جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو آج کل ہماری مصروفیت ساری کی ساری موبائل پہ چلی جاتی ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو سارا اپنا وقت گناہ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ چلو، بہت سے بوڑھوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ بڑھاپے میں رب ان کو توفیق دیتا ہے پڑھنے کی، تو وہ جب وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں اگلے جہاں کے لیے، تو میں نے کئیوں کی زبان سے سنا کہ وہ کہتے ہیں یار قرآن مجید تو آسان ہے، اب بوڑھے ہو گئے اب یاد نہیں ہوتا، پہلے پتہ ہوتا تو ہم سیکھ لیتے۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ نوکریوں سے لٹیر ہو جاتے ہیں، اب ان کا کوئی کام کاج خاص نہیں ہوتا، تو اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھیں، 2 گھنٹے پڑھیں، 4 گھنٹے پڑھیں، اگر عالم بننا چاہیں تو وہ 6 سال میں عالم بن جائیں گے۔ کتنا بڑا ان کو درجہ ملے گا۔ اگر کسی کے پاس وقت ہے وہ حفظ کرنا شروع کر دے تو کتنا اس کو قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ اور جس بندے کو جتنا زیادہ قرآن مجید یاد ہوگا وہ باقی ان بندوں سے جن کو کم یاد ہے ان سے زیادہ وہ فضیلت والا ہے۔ غزوہ احد میں سب جو صحابہ شہید ہوئے سب جنتی تھے، لیکن جب دفنانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے پوچھتے تھے کہ قرآن مجید کس صحابی کو زیادہ یاد ہے۔ جتنا نازل ہو چکا ہوتا، جس کو زیادہ یاد ہوتا اس کو قبر میں پہلے رکھتے کہ جس کو کم یاد ہے اس سے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اب صحابی تو سب تھے، جنتی تو سب تھے، لیکن امت کو ایک فضیلت بتلائی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو ہمارے اکثر نوجوانوں کو پوچھ لو، آخری 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی، حالانکہ انسان سورۃ یاسین یاد کرے، کوشش کرے آخری پارہ یاد کرنے کی، سورۃ الملک یاد کرے، سورۃ الواقعہ یاد کرے، جو فضیلت والی صورتیں ہیں جن کو انسان روزانہ پڑھتا ہے، تو جب انسان کو یاد ہوں گی تو وہ انسان جلدی پڑھ لیتا ہے، نہیں یاد ہوں گی تو پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ تو قرآن مجید انسان فارغ اوقات میں ذکر و اذکار سے اپنی آخرت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ دنیا میں بھی افسوس ہوتا ہے کہ وقت گزر گیا، کاش کہ میں دین سیکھ لیتا، نیک عمل کر لیتا، اور زیادہ افسوس جا کر آخرت میں ہوگا کہ جب انسان دنیا کے اپنے ان اوقات کو دیکھے گا کہ جو بالکل بیکار گئے، تو وہاں افسوس کرے گا کاش کہ میں نیکیاں کر لیتا، آج میرا درجہ بڑھ جاتا، لیکن وہاں تو نیکی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہاتھ سے چلا گیا۔ تو اس وجہ سے آج کے بعد انسان اپنے فارغ اوقات کو کچھ بھی نیکی نہیں کر سکتا، تو سب سے آسان نیکی ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ذکر کرنا، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ چلتے پھرتے بھی انسان کر سکتا ہے۔ تو فارغ گپ شپ کے بجائے، خاموش رہنے کے بجائے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، وہ وقت قیمتی بن جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔